ناظرین، میرے کپتان عمران خان صاحب نے وزارت عظمیٰ چھوڑنے کے بعد آج اپنی پہلی پریس کانفرنس کی ہے، کیونکہ کل قومی سلامتی کمیٹی کا چونکہ اجلاس ہوا تھا، اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی تھی وہ پارٹی کے لیے جو ہے وہ کافی پریشان کن تھی۔ ایٹ لیسٹ ان سے سچ تو بولیں کہ بھائی آپ کی حکومت کیوں گئی ہے۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، فواد چودھری بھی جانتا ہے کہ آپ کی حکومت کیوں گئی، لیکن اگر کوئی نہیں بول رہا تو عمران خان صاحب نہیں بول رہے۔ پنجابیوں، اگلی دفعہ جب الیکشن ہوگا عثمان بزداری تمہارا سی ایم ہوگا، کہیں جا کے پنجاب کے لوگوں کو یہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، میرے کپتان عمران خان صاحب نے وزارت عظمیٰ چھوڑنے کے بعد آج اپنی پہلی پریس کانفرنس کی ہے، اور وہ پریس کانفرنس ڈیو بنتی بھی اس وجہ سے تھی کیونکہ کل قومی سلامتی کمیٹی کا چونکہ اجلاس ہوا تھا اور 38واں یہ اجلاس تھا، تو اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی تھی وہ پارٹی کے لیے جو ہے وہ کافی پریشان کن تھی اور اس کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہوا تھا، تو ظاہری بات ہے یہ پریس کانفرنس بنتی تھی۔ اب کل سے جو دھچکا لگا ہوا ہے اس کو کاؤنٹر کس طرح کرنا تھا، تو کاؤنٹر کرنے کے لیے بیسکلی یہ پریس کانفرنس کی گئی، بنی گالہ کے اندر یہ پریس کانفرنس رکھی گئی، اور جو اس کا لب لباب تھا وہ اسی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ جی ایک تو میری بات ثابت ہو گئی ہے کہ مراسلہ جینون ہے۔ انہوں نے کہا پاکستانی سفیر نے جو بیسکلی ہمیں بھیجا تھا مراسلہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ڈونلڈ لو جو ہے اس نے جس تکبرانہ طریقے سے بات کی تھی وہ بھی پتہ لگ گیا، اور یہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کو ہٹائیں گے تو پاکستان، ورنہ اگر نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان جو ہے اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا، اور اگر ہٹا دیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی یہ جو میٹنگ ہے یہ ختم ہوتی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ جمع کروایا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ سارے اتحادی بھی جو ہے وہ آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے ناراض اراکین سندھ ہاؤس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ ہم سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ سب کچھ جو ہے وہ سنکرونائز لگ رہا ہے۔ اس کے بعد اپنی اس پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی چیف الیکشن کمشنر کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، ان کو الگ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کہیں، اور تھوڑی بہت اپنی جو پرفارمنس تھی اپنی حکومت کی اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ اچھا، یہ سب کچھ جو ہے یہ جو کچھ بھی آج یہ جو ساری ایکٹیویٹی تھی، میرے خیال میں آپ کو لب لباب تو میں نے بتا دیا، اس لیے میں اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک فیکٹ جو سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو، مطلب یہ مثال کے طور پہ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے، اس میں کنوینئنٹلی جو اپنے کام کی چیز ہے وہ آپ نے اٹھا لی، باقی کنوینئنٹلی آپ نے سب کچھ بھلا دیا۔ آپ اس طرح کر رہے ہیں جیسے وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، موجود ہی نہیں ہے، آپ پڑھیں ہی نہ اس کو پریس ریلیز کے اندر۔ یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ بیسکلی ایک عام پاکستانی کی ذہانت کا مذاق ہے، میں اس کو لٹرلی یہی کہوں گا، یہ اس کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے کہ بھائی ایک کاغذ کے اوپر سامنے چیز لکھی ہوئی ہے جو سب کچھ بتا رہی ہے کہ کیا ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر، ایوری تھنگ از بلیک اینڈ وائٹ، لیکن تم اس کو مت پڑھو کیونکہ اس میں نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، میں جو تمہیں بتا رہا ہوں نا وہ ہوا ہے سب کچھ۔ اور انہوں نے پوری یہ پریس ریلیز جو ہے یہ ایکچولی آپ کے دعوے کے خلاف جا رہی ہے، مطلب اس کے اوپر سٹیمپ لگا رہی ہے کہ آپ کا دعویٰ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود یہ طریقہ ہوتا ہے وہ ایک لیڈر کا کہ اپنے فالوورز کی آنکھوں پہ پٹی ڈال دو اور ان کو کہو کہ تو اتنا بے وقوف ہے کہ تیری عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، اور میں تجھے جو کہوں گا نا تو نے میری بات ماننی ہے۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا یہ پریس ریلیز ہے، اس کے آخری یہ جو چند لائنیں ہیں مطلب اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اس میں ذرا پڑھ دیتا ہوں۔ The National Security Committee, after examining the contents of the communication, reaffirmed the decisions of the last NSC meeting. The NSC was again informed by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy. Therefore, the NSC, after reviewing the contents of the communication, the assessments received and the conclusions presented by the security agencies, concludes آخری لائن میں کیا ہے؟ concludes that there has been no foreign conspiracy. کب سمجھ آئے گی یہ بات اور کس طرح سمجھائیں آپ کو؟
مطلب اب تو لٹرلی یہ مذاق لگ رہا ہے کہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہے, سب کچھ نظر آ رہا ہے, بتا دیا ہے, سب نے اناؤنس کر دیا ہے, ہر جگہ دکھا دیا ہے, لیکن نہیں, ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں, ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مطلب مثال یہ پین ہے, یہ پین گرے کلر کا نظر آ رہا ہے, یہ گرے کلر کا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں یوں کر کے لیڈر بن کے اپنے فالوورز کے سامنے جو ہے نا یوں کر کے میں یہ پین رکھوں کہ تمہیں پتا ہے یہ لال رنگ کا ہے, تمہیں نہیں پتا یہ لال رنگ کا ہے, ارے نہیں یہ گرے نہیں ہے بیٹا, وہ تمہیں صحیح طرح نظر نہیں آنا, لال رنگ کا ہے, یہ لال ہے. یہ ہے آپ کی ذہانت کا مذاق کہ آپ کو جو کچھ بیچا جائے گا آپ خریدیں گے. آپ جاتے ہیں نا, مطلب آپ اکثر کسی ایسے دکاندار کے پاس جاتے ہیں جو نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کو ایک 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے, اس کے پاس صحیح پروڈکٹ نہیں ہے, یا وہ آپ کو جان بوجھ کے مہنگی چیز بیچ رہا ہے, اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ مجھے 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے, لیکن وہ دکاندار کا اتنا کمال ہے کہ وہ پھر بھی آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں جناب آپ کو نہیں پتا, یہ بالکل 1 نمبر چیز ہے, آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, میں جانتا ہوں اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے, یہ اگلے کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے, یہ اگلے کی انسلٹ کرنے کے مترادف ہے کہ تمہارے اندر عقل سمجھ بوجھ کچھ نہیں ہے, تم کچھ بھی نہیں ہو, اس کاغذ کو مت پڑھو, ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, میں جو کہہ رہا ہوں بس وہ ٹھیک ہے. میں آج ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو آ کے آپ یہ کہہ دیں کہ جی میں نہیں مانتا, چلیں ایک میں یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جناب یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ آیا ہے نا, میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں, ٹھیک ہے آپ یہ پوزیشن لے لیں, میں اس پوزیشن کی رسپیکٹ کروں گا, اس پوزیشن کی میں رسپیکٹ کروں گا کہ ہاں یار ٹھیک ہے, ایک بندے نے سٹینڈ لیا, وہ کہتا ہے جی میں یہ, اس کے اندر جتنے سروسز چیفز تھے, اس کے اندر وہ ایمبیسڈر بھی آ گیا, اس نے بھی بیٹھ کے اپنی گواہی دے دی, میں سب کو ہی نہیں مانتا, یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں. کم از کم یہ پوزیشن تو لیں, یہ تو کر دیں, کم از کم اپنے لوگوں کے لیے کم از کم اتنا تو کریں. لیکن آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا کہ نہیں بھائی ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر اتنا کیلکولیشن کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اس میں سے نکال سکو کہ اس میں سے سچ کتنا اور جھوٹ کتنا ہے. کہتے ہیں آج آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں, چلے میں اس طرح کر لیں تو آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمیں, جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے ہمیں نکالا, یہی کہہ دیتے, یہی سٹانس لے لیں, اسی بات کے اوپر آ کے کھڑے ہو جائیں کہ جی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ جو پریس ریلیز آ رہی ہے, یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو جائے. کم از کم یہیں آ کے کھڑے ہو جائیں. میں تو کہتا ہوں فواد چودھری نے جو ہے وہ ایکچولی زیادہ دم دکھایا ہے یہ کہہ کے, میں سیریسلی یہ کہتا ہوں فواد چودھری نے زیادہ دم خم دکھایا ہے یہ کہہ کے کہ اصل بات بولیے کہ بھائی یہ بات ہے. اس سے کم از کم آپ اپنے فالوور کا, اپنے چاہنے والے کا مذاق تو نہیں اڑاتے, آپ اس کو سچ بات تو بتاتے ہیں کہ یار یہ بات تھی, اس کے بعد کہتے ہیں باقی جتنا سیریز آف ایونٹ ہوا ہے وہ ایکچولی اس وجہ سے ہوا ہے. لیکن آپ مطلب جسے کہتے ہیں نا چٹا, میں جھوٹ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن اس طرح چلتی ہے بات. آپ فرماتے ہیں جی اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے اتحادیے میں آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے. قسم کھا کے بتائیں کہ ایکچولی 8 تاریخ کو جب تحریک اعتماد جمع ہوئی تھی, اس سے پہلے کیا آپ کے اتحادیوں سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی؟ کیا ایم کیو ایم نون لیگ سے نہیں ملی تھی جا کے؟ کیا شہباز شریف چودھری پرویز الہی سے نہیں ملے تھے جا کے؟ کیا یہ ساری ملاقاتیں ہونا نہیں شروع ہو چکی ہوئی تھی؟ اور کچھ نہیں, بھائی گوگل کر لو یار, جا کے گوگل کر لو, جا کے دیکھ لو وہ ملاقاتیں کب شروع ہوتی ہیں. دیکھیں جا کے شہباز شریف کب گیا تھا پرویز الہی سے ملنے کے لیے, دیکھیں ایم کیو ایم کب آئی تھی لاہور میں یہاں پہ مسلم لیگ نون سے ملنے کے لیے. یہ ایک ایسی پکچر پیش کر رہے ہیں کہ جی یہاں 8 تاریخ کو تحریک اعتماد جمع ہوتی ہے اور اس کے بعد ٹک 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 سارا کچھ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جیسے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں تھا, ہے ہی نہیں. اور لوگ اور وہ ان کے بھی جو چاہنے والے ہیں وہ یہ سٹوری بائی کرتے جا رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ان سے سچ تو بولیں کہ بھائی آپ کی حکومت کیوں گئی ہے. میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, فواد چودھری بھی جانتا ہے کہ آپ کی حکومت کیوں گئی ہے. لیکن اگر کوئی نہیں بول رہا تو عمران خان صاحب نہیں بول رہے, باقی سب بول رہے ہیں کہ کیوں حکومت گئی ہے, لیکن صرف یہ نہیں بول رہے. تو میں آج کی اس کے بعد ایک اور چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. کس نے لگایا تھا چیف الیکشن کمشنر؟ آپ نے نہیں لگایا تھا, آپ کی پسند نہیں تھی کیا وہ؟
کیا شیخ رشید نے لیٹر نہیں لکھا تھا ان کے فیوریبل میں، ان کی فیور میں کہ جی ان کو لگائیں، یہ بڑے بڑے قابل آدمی ہیں؟ کیا آپ کا بیان نہیں موجود جس میں آپ چیف الیکشن کمشنر کی تعریفیں کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ خود یا تو پارٹی کے اندر لے کر آتے ہیں یا ان کو اہم عہدے دیتے ہیں، اور سال کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ بندہ آپ کو جب برا لگنا شروع ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں 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 مجھے تو پتہ ہی نہیں. یہ جس طرح مثال کے طور پہ ایک اور انہوں نے ریسنٹ کام سٹارٹ کیا تھا کہ جی وہ اگلی دفعہ یہ سارے ٹکٹ میں بانٹوں گا. پچھلی دفعہ تو میں نے ٹکٹ بانٹے ہی نہیں تھے. 2018 کے اندر ٹکٹ میں نے نہیں بانٹے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ نہیں بانٹے تھے. بھائی کمال ہے یار، کمال ہے. اس سے زیادہ انسلٹنگ بات کوئی نہیں ہو سکتی کسی چاہنے والے کے لیے کہ آپ کا لیڈر آپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ کے یہ ساری باتیں کر رہا ہے کہ مجھے کیا پتا کہ ٹکٹ کدھر. پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کے ٹکٹ جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہ ٹکٹ کس طرح گئے ہیں یا کس نے بانٹے ہیں ٹکٹ، اور اگلی دفعہ میں خود کروں گا. آپ وزیر خزانہ لگاتے رہے، وزیر خزانہ فارغ ہوتے رہے، چیئرمین ایف بی آر لگتے رہے، چیئرمین ایف بی آر فارغ ہوتے رہے، اسٹیٹ بینک کے گورنر ہو گئے، پنجاب کے آئی جی ہو گئے، سی سی پی او لاہور ہو گئے. ایسے یہاں پہ میوزیکل چیئرز چلتی رہی ہیں 3.5 سال، اور آپ فرماتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. یہی چیف الیکشن کمشنر جس کو آپ نے ایکچولی اپوائنٹ کیا ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ مجھے نہیں پسند، جی وہ تو نون لیگ کے ساتھ مل گیا ہوا ہے. جو آپ کے ساتھ نہ آپ کی بات مانے وہ ٹھک کر کے اگلے کے ساتھ مل جاتا ہے. گورنر پنجاب آپ کی غیر آئینی بات نہ مانے، لو جی یہ گورنر پنجاب بھی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ مل گیا ہوا ہے. تو بس کریں فار گاڈ سیک. ایٹ لیسٹ یو وانٹ ٹو کریٹ اے نیریٹو، ایٹ لیسٹ کریٹ اے نیریٹو جس کی ٹانگیں تو ہوں. اٹ شوڈ ایٹ لیسٹ ہیو سم لیگس. مت کریں اس طرح. لوگ مذاق اڑاتے ہیں اب اس بات کے اوپر کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ. ڈیفیٹ پہ ڈیفیٹ ہوتی جا رہی ہے. ہر جگہ سے ثابت ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے اس کی سچائی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ یہ بات کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی. مجھے نہیں پتا اب جب تک یہ ویلاگ جائے گا آن ایئر تب تک مطلب یہ اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن آج گورنر پنجاب عمر چیمہ صاحب کی طبیعت بھی خراب ہو گئی. اللہ خیر کرے. میں اس ملک کے لیے میں تو پریشان ہونا شروع ہو گیا ہوں کیونکہ آئینی عہدوں کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بیمار بڑی جلدی ہو رہے ہیں. پہلے عارف الوی صاحب بیمار ہو گئے تھے، وہ تو صحت یاب ہو گئے تھے پھر کل، لیکن اس کے بعد اب گورنر پنجاب بھی جو ہے وہ بیمار ہو گئے ہیں اور ان کو ہسپتال جو ہے وہ داخل کر دیا گیا. اب یہ ایشو بھی ایک اس قسم کا ہے کہ آپ اس پہ جو ہے وہ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے یار بندہ بیمار ہے. ہو سکتا ہے واقعی جنرلی بیمار ہو، میں کسی کی صحت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بھی ایک بھونڈا مذاق ہونا شروع ہو گیا. کیا قصور ہے بھائی اس 12 کروڑ کے صوبے کے عوام کا؟ کیا قصور ہے ان کا؟ کیوں ہو رہا ہے ایسے یہ سب کچھ ان کے ساتھ؟ عدالت آپ سے کہہ رہی ہے کہ مذاق کرنا بند کریں، بس کر دیں، کافی ہو گیا، بہت کھینچ لیا آپ نے. ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں دل کرتا اپنی کرسی چھوڑنے کو، نہیں دل کرتا کہ یار ہم یہ جو ہمارے مخالفین ہیں ہم ان کو کیوں یہ سیٹ دیتے ہیں اتنے آرام سے. ہوتا ہے، آپ 1 2 3 دن 4 دن کھینچ لیتے ہیں اس چیز کو، لیکن اتنا زیادہ کہ آپ کا پورا انتظامی سٹرکچر ہی جو ہے وہ جیم پیک ہو کے رکھ جائے. اس کے بعد یہ خبر آئی کہ جناب گورنر صاحب چونکہ نہیں آ سکتے تو اس لیے صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ حلف لیں گے. اب صادق سنجرانی صاحب کے لیے بیسکلی یہ اس سلسلے میں جو ہدایات ہیں وہ صدر مملکت کی طرف سے آنی تھی، عارف الوی صاحب کی طرف سے. پتہ لگا یہ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس قسم کی ہدایت ہی جاری نہیں کی صادق سنجرانی صاحب کو. At least have the courage and have the courtesy to say کہ جی میں استعفیٰ دے دیتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کر سکتا. یہ کر لیں کم از کم. جس طرح مطلب قاسم سوری صاحب نے یا انہوں نے جو اس سے پہلے جو اسپیکر تھے اسد کیسر انہوں نے کیا تھا، ایٹ لیسٹ اتنا ہی کر لیں کہ جی میں تو نہیں کر سکتا، آپ کسی اور کو بلا لیں وہ آ کے حلف لے لیں. میں نہیں سمجھتا کہ جی حمزہ شہباز جو ہے وہ اگلا سی ایم. ٹھیک ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، پروٹیسٹ کریں، لیکن کرسی تو چھوڑیں. پھر کرسی تو چھوڑیں نا، نہیں چاہیے یہ کرسی. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس طرح آپ اس چیز کو لے کے جا رہے ہیں. یہ پنجاب کے عوام سے پہلے ہی آپ نے 3 سال 7-8 مہینے یہ جو بدلہ لیا ہے عثمان بزدار کے ذریعے، عثمان بزدار جو مسلط کیا وہ آپ قصوروار ہیں اس کے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے
کہ آپ آج اتنے کہنے جوگے بھی نہیں ہیں، آپ اتنے کہنے جوگے بھی نہیں ہیں کہ آج اس پنجاب کے عوام کو جا کے یہ کہیں جا کے ان کو کہ جی اتنا ہی شاندار پرفارمنس تھی عثمان بزدار کی، پنجابیوں اگلی دفعہ جب الیکشن ہوگا عثمان بزدار ہی تمہارا سی ایم ہوگا، کہیں جا کے پنجاب کے لوگوں کو یہ، میں آپ کو کہتا ہوں کہیں جا کے اناؤنس کریں یہ بات جا کے کہ اس نے اتنا زبردست کام کیا ہے، اتنا کمال کام کیا ہے کہ یہی تمہارا سی ایم ہوگا، کہہ کے دیکھیں۔ اور میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یہ کہوں گا، پی ٹی آئی کے جو ووٹر سپورٹر ہیں میں ان کو بھی یہ کہوں گا، آپ بھی اب یہ اس بات کو جو ہے نا اپنے پلے باندھیں، کہیں کہ جی ہمیں عثمان بزدار ہی چاہیے، آپ خود اپنے منہ سے کہیں ہمیں عثمان بزدار چاہیے، کیونکہ یہی کپتان نے اپوائنٹ کیا تھا۔ بس کریں اس صوبے کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا، کافی ہو گئی۔ اگلا الیکشن آئے گا، آپ کے پاس دوبارہ موقع ہوگا، نمبر آئے، سیٹس جیتی، ووٹس ملے، جس کو مرضی سی ایم بنائیے، جس کو مرضی پی ایم بنائیے، لیکن جب تک نہیں ہے لیٹ اٹ گو۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، یہ حکمران کی کرسی مٹی کی طرح ہوتی ہے، دبوچنے کی کوشش کریں گے سلپ ہو جائے گی ہاتھ سے۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔